پاکستان کا سیاسی نظام کون سا نظام ہے اور اس کو کون بناتے ہیں؟ پاکستان کا سیاسی نظام پارلیمانی نظام اس لحاظ سے کہ جناب پارلیمنٹ میں موجود جو لوگ ہیں وہ حکومت کا حصہ بنے، وہیں سے وزیر اعظم آئے، یہ پارلیمانی نظام ہے۔ حالانکہ دنیا میں پارلیمانی نظام کا کانسیپٹ بہت کچھ ہے، دنیا میں جمہوری نظام کا کانسیپٹ بہت کچھ ہے۔ پاکستان میں جمہوری نظام کس کو کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں الیکشن لڑیں، الیکشن میں دھاندلی ہو، کوئی بھی کچھ ہو، عوام صحیح طور پہ ووٹ نہ دے رہی ہو، اس نمائندے کو جتوانا نہیں چاہتی ہو، آیا اس الیکشن میں اس حصے میں 5 کینڈیڈیٹ ہیں، 5 کینڈیڈیٹ میں سے وہ ٹوٹل ووٹر اگر فرض کیجئے وہاں پر 3 لاکھ ہیں اور 5 کے 5 کینڈیڈیٹ نے ٹوٹل ووٹ فرض کیجئے 80,000 لیا ہو اور 2,20,000 وہاں کے عوام نے ووٹ نہیں ڈالا ہو، انہی 80,000 میں سے 5 میں سے کوئی اگر 30,000 ووٹ لے کر اکثریت حاصل کر لیتا تو وہ نمائندہ ہو گیا، کیونکہ 80,000 میں سے 50,000 اگر الگ ہیں اور 30,000 کے پاس ووٹ ہے تو 50,000 کو رد کر دیا جائے گا۔ جو 5 کینڈیڈیٹ ہیں وہ کسی نے 20 لیا ہو، کسی نے 10 لیا ہو، 15 لیا ہو، تو 50 نے اس کینڈیڈیٹ کے خلاف ووٹ دیا، اس کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ 80,000 میں سب سے زیادہ ووٹ لیا ہے تو یہ حقدار ہے، 50,000 جو اس کے خلاف پڑا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ہے سیاسی نظام۔ اور دوسرا کہ 2,20,000 3 لاکھ ووٹر میں سے 2,20,000 ووٹر نے ان 4 یا ان 5 کو ووٹ نہیں دیا، تب بھی ان 2,20,000 کی اہمیت نہیں ہے۔ مثلا عوام نے ووٹ نہیں دیا ان کو، اس کا مطلب ہے مثلا ایسا نظام کہ اگر اکثریت حاصل نہ کر سکیں یہ کینڈیڈیٹ اور ایک خاص پرسنٹیج حاصل نہ کر سکیں تو پھر تو ان کو پارلیمنٹ میں جانے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر اس خطے کی 2,20,000 عوام ان 4 پہ ٹرسٹ نہیں کرتی اور ان کو نہیں ووٹ دیتی ہے اور یہ 80,000 ووٹر ان کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ بھی ڈسٹریبیوٹ ہے، تو پھر کیا ان کا حق ہے ان 4 میں سے یا 5 میں سے کسی کا کہ یہ جائیں؟ کیونکہ 2,20,000 اس حلقے کی عوام نے ان 4 کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ حقیقت میں یہ ہے نا، حقیقت تو یہی ہے۔ اور پھر دوسرا ایک اور پوائنٹ کہ جناب ایک کینڈیڈیٹ 30,000 ہے، باقی 50 ملا کے 50,000 جو ووٹ ڈلے ہیں انہوں نے بھی اس کینڈیڈیٹ کو ریجیکٹ کر دیا۔ یا تو ایسا ہو کہ 4 کینڈیڈیٹ لڑے ہوں اور جناب 60,000 لینے والا اور باقی 3 پہ 5-5 10-10 کر کے یا 10-10 کر کے ووٹ آئے تو اس کا حق بنتا ہے، کیونکہ 80,000 میں سے ٹوٹل ووٹ زیادہ اس نے لیا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ہمارے ہاں سیاسی نظام اس کو کہتے ہیں کہ جب سیاستدان یا سیاسی جماعتیں الیکشن لڑتی ہیں اور الیکشن لڑ کے اس طرح کے حالات سے یا کوئی شارٹ کٹ سے اور یا کسی اور طریقے سے حکومت کا حصہ بن جاتی ہیں تو اس کو ہم سیاسی نظام کہتے ہیں، اس کو ہم سیاسی حکومت کہتے ہیں، اس کو ہم جمہوری حکومت کہتے ہیں۔ اچھا، نظام بناتے بھی یہ ہیں، کیونکہ یہی سیاسی جماعتیں نظام بناتی ہیں نا۔ پارلیمانی نظام ہے، پارلیمان نے بنایا۔ اب اگر صدارتی نظام کی طرف ہم جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہی پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کرے گا، اور صدارتی نظام میں پھر یہ ہوگا کہ پارلیمنٹ اس کا حصہ نہیں ہوگا، جو اقتدار آئے گا مین اقتدار، ٹھیک ہے نا۔ پھر صدارتی نظام میں عوام سے ڈائریکٹ ووٹ لے کے صدر بنے گا اور وزارت عظمیٰ اس کا اختیار ہے، پارلیمنٹ سے لے نہ لے، باہر سے لے۔ تو پارلیمنٹ قانون بنائے اور اپنے مفادات کو دبا دے، تہس نہس کر دے، ڈسٹ بن میں پھینک دے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اپنے مفاد کے لیے بنائیں گے تاکہ وہ اقتدار کا حصہ بنے، وہ شراکت اقتدار، اور باقی نظام کی جو انگریڈینٹس ہے وہ اس طرح بنائیں گے کہ وہی الیکشن لڑیں، وہی جیت کے آئیں۔ عام آدمی، عام پڑھا لکھا سلجھا ہوا انسان جس کے پاس چلے پیسوں کی بہت کمی ہو لیکن وہ بہترین دماغ ہو، بہترین صلاحیت ہو، نہیں آ سکتا اس نظام میں، کیونکہ نظام ایسا ان لوگوں نے بنا دیا ہے۔ اس نظام کے تحت چور، ڈاکو، لٹیرے
سرمایہ دار، جاگیردار، وڈیرے، بڑے خان، بڑے پیر، بڑے لوگ، بڑے اشرافیہ، جن کے پاس پولیس بھی ہو، جن کے پاس بدماش بھی ہو، جن کے پاس پیسہ بھی ہو، وہی پارلیمنٹ میں آتا ہے اور پھر یہی قانون سازی کرتے ہیں اور یہی پاکستان کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. تو نظام تو یہی بناتے ہیں. تو اس نظام کو جب تک یہ نظام نہیں ٹوٹے گا تو یہی لوگ آتے رہیں گے. کوئی کہتا ہے کہ جناب نظام یہ اس طرح کی چیز، بالکل نظام ان کو لاتی ہے، لیکن نظام بناتا کون ہے؟ ذرا سوچئے. نظام بھی تو یہی بناتے ہیں نا. ایسا نظام انہوں نے بنا دیا الیکشن کا، جیتنے کا، طریقہ کار، ووٹ کا، لوگوں کا، حلقے کا، سینسس کا، یہ ساری جو بناتے ہیں یہی لوگ بناتے ہیں نا، یہی سیاسی جماعتیں، یہی نمائندے. تو نظام تو ان کے ماتحت چلتا ہے. یہ چاہیں تو یوں موڑ دیں، یہ چاہے تو یوں موڑ دیں. تو یہ یوں اس لیے موڑتے ہیں کہ ان کے مفادات ہیں. نظام آپ نے بنا کے رکھ دیا، اس نظام کے ذریعے یہی لوگوں نے آنا ہے. اب آپ اور ہم کہتے ہیں اس نظام کو توڑو، کیونکہ سب آئیں، مقابلہ ہو، سب کو موقع ملے اور وہ لوگ آئیں جو پاکستان کو اس مسائل سے نکال سکے. اب بات آتی ہے کہ پاکستان، یہ نظام پاکستان میں سیاستدان پیدا کرتا ہے، یہ لیڈرز پیدا کرتا ہے. تو اس ہمارا جو موجودہ نظام ہے، جو بھی نظام ہے، یہ لیڈرز تو پیدا ہی نہیں کرتا ہے، یہ تو سیاستدان پیدا کرتا ہے. بلکہ آج میری کسی جگہ بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا سر آپ یہ جو نظام ہے یہ سیاستدان بھی نہیں پیدا کرتا، یہ تو آپ کو بزنس مین پیدا کرتا ہے. یعنی پاکستان کی سیاسی جماعتیں پرائیویٹ پریکٹس ایک کمپنی ہے، پرائیویٹ ایک کمپنی ہے جس کا اونر جو ہے وہ اپنے ملازمین کو لے کے چلتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، اس کا بیٹا آ جاتا ہے، بیٹی آ جاتا ہے. یہ ہے صورتحال پاکستان کی. اور اس پرائیویٹ کمپنی کے اندر باقی لوگ ایک ملازمین کی حیثیت رکھتے ہیں. دکھایا تو ان کو اس طرح جاتا ہے کہ ان کے فیصلوں کی اہمیت ہے. سینٹرل ایگزیکٹو بھی بنائی جاتی ہے اور بڑی بڑی آپ کے کونسلز بھی بنائی جاتی ہے، لیکن فیصلہ تو ون مین شو ہے. جو وہ کہے گا انہوں نے تو دستخط کرنا ہوتا ہے آنکھ بند کے. تو یہ تو ملازم ہے، یہ غلام ہے. تو کہنا چاہیے کہ پاکستان کی اس نظام میں جہاں پارٹی ہے، وہ صحیح کہا انہوں نے. چلیں ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ یہ سیاستدان ہے، تو پھر ہمیں انٹرنیشنلی دنیا میں جتنے بھی قول ہیں، جو اہم ترین دانشور ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نظام جو لیڈر پیدا نہ کرے، پولیٹیشین پیدا کرے، وہ صرف الیکشن کی طرف دیکھتا ہے. وہ پولیٹیشین صرف الیکشن کی طرف دیکھتا ہے تاکہ اس کو اقتدار مل جائے. اس کا وہ ویژن نہیں ہوتا ہے ان پولیٹیشنز کا کہ وہ جنریشن کی طرف دیکھیں. مثلا ایک سیاستدان سے پوچھیں تو وہ آئندہ آنے والی نسلوں کا نہیں سوچ رہا ہوتا ہے. وہ صرف یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ اس کو اقتدار ملے اور وہ اپنی باتیں تو بہت ہوں گی، وہ اپنی بات کر سکے، اپنی چیزوں کو آگے لا سکے، اپنی باتوں کو، اپنے پیسے کو، اپنے مرتبے کو، اپنی طاقت کو، اپنی اس پرائیویٹ کمپنی کو مضبوط کر سکے، اور کچھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ پولیٹیشنز ہمیشہ الیکشنز کو دیکھتے ہیں کہ اگلا الیکشن. لیڈرز ہمیشہ اس کا ایک ویژن ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ جنریشن کی طرف دیکھتا ہے. وہ اقتدار کی طرف نہیں دیکھتا، وہ الیکشن کی طرف نہیں دیکھتا، وہ جنریشن کی طرف دیکھتا ہے. تو معافی کے ساتھ پاکستان میں اس وقت جو لوگ موجود ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی موجود ہیں، کوئی لیڈر نہیں ہے، یہ سب پولیٹیشنز ہیں. اور یہ پولیٹیشین الیکشنز کی طرف دیکھ رہے ہیں، اقتدار کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے سب کوشش کیے جا رہے ہیں، کس طریقے سے یہ آدمی کس طریقے سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. تو کسی نے صحیح کہا کہ اگر آپ کو اب موجودہ حال میں ان پرانے چہروں سے، چاہے وہ منسٹر، ایم این اے، ایم پی اے
یا وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو پاکستان کے میں اندر 1000 صرف 1000 ان پولیٹیشنز کو الیکشن لڑنے سے روک دیا جائے جو ہر بار کسی نہ کسی راستے سے اس پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، منسٹرز ہوتے ہیں، اور پاکستان نیچے جا رہا ہے۔ صرف 1000 افراد کو روک دیا جائے تو پاکستان تیزی سے اوپر جائے گا۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔